نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، دیسی لیب میں خوش آمدید۔ سامعین، اگر اب تک آپ لوگوں نے دیسی لیب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی پر پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ سامعین، ہمارا موضوع ہے علم رمل کے ذریعے اپنا مستقبل جاننے کا طریقہ۔ سامعین، علم رمل کے ذریعے آپ مستقبل سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب 3 سکے اچھال کر نہایت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سوال کو ذہن میں رکھیں اور کوئی سے 3 سکے اچھال کر کسی سطح پر پھینک دیں۔ سکے کے سیدھے رخ یعنی ایڈ کی قیمت 3 ہے، جبکہ الٹے رخ یعنی ٹیل کی قیمت 2 ہے۔ سکے اچھالنے سے جتنے ایڈ یا ٹیل آئیں، اسی لحاظ سے تینوں سکوں کی قیمت جمع کر لے۔ اگر یہ جمع شدہ قیمت طاق عدد میں آئے تو آپ ایک لکیر لگا دیں، اور اگر یہ جفت ہو تو ایک نقطہ لگا دیں۔ اس طریقے سے 4 دفعہ ان سکوں کو اچھالیں اور ہر دفعہ پرانی لکیر یا نقطہ کے بعد ایک نئی لکیر یا نقطہ لگائے۔ جب 4 دفعہ یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ کے پاس نقطوں اور لکیروں سے بنی ایک شکل، مثلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح آئے گا: ایک نقطہ، ایک لکیر اور 2 نقطہ آئے گا، یا 2 نقطے، 2 لکیر، ایک نقطہ اور پھر ایک لکیر آئے گا، یا ایک لکیر اور 3 نقطے آئیں گے، یا پھر 4 لکیریں وغیرہ آ جائیں گی۔ اب مندرجہ ذیل ٹیبل میں جا کر، یعنی کہ جو ٹیبل میں آپ کو دے رہا ہوں نیچے ویڈیو میں، جا کر دیکھ لیجئے کہ اس شکل کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی آپ کے سوال کا جواب ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی یا نہیں۔ اس کے لیے آپ نے 3 سکے اچھالے، جن میں سے 2 ایڈ آئے اور ایک ٹیل۔ ان ایڈز اور ٹیل کی قیمت جمع کی تو جواب میں 3 جمع 3 جمع 2 برابر 8 آ گئے، جو کہ ایک جفت عدد ہے۔ لہذا آپ نے ایک نقطہ لگایا، دوسری بار پھر سکے اچھالے، فرض کیا، اب ایڈ اور ٹیل کی قیمتیں جمع کرنے سے جواب 7 آیا، جو کہ ایک طاق عدد ہے۔ لہذا آپ نے پہلے والے نقطے کے بعد ایک لکیر لگا دی۔ فرض کریں کہ 4 دفعہ سکے اچھالنے اور نقطہ یا لکیر لگانے کے بعد آپ کے پاس ایک نقطہ، 2 لکیر اور ایک نقطہ کی شکل حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس سوال کے نیچے دیے گئے ٹیبل میں جا کر دیکھ لیں کہ ایک نقطہ، 2 لکیر، ایک نقطہ کی شکل کے سامنے کیا درج ہے۔ یہی آپ کی اس سوال کا جواب ہوگا۔ سکے اچھالنے سے حاصل ہونے والی شکلوں کے معنی آگے ویڈیو میں روز مرہ زندگی سے متعلق مختلف سوالات اور اس کے اچھالنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے شکلوں کا مطلب دیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے آپ اپنے ذہن میں آنے والے ہر سوال کا جواب باری باری معلوم کر سکتے ہیں۔ میں بیرون ملک جاؤں گا یا نہیں؟ سامعین، اگر 4 نقطے آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا آپ کو دیار غیر میں دولت ملے گی۔ اگر ایک لکیر، ایک نقطہ، پھر ایک لکیر اور پھر ایک نقطہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا آپ کا مقدمہ بڑا ہے۔ اگر ایک نقطہ، ایک لکیر اور پھر 2 نقطے آ جائے تو اس کا مطلب ہے پردیس آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہوگا۔ اگر ایک لکیر، بیچ میں 2 نقطے اور پھر ایک نقطہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا اپنے پیاروں میں گھر پر رہنا محفوظ ہے۔ اگر 3 لکیریں اور ایک نقطہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا
پردیس میں آپ مٹی کو سونا بنا لیں گے۔ اگر دو لکیریں ایک نقطہ اور پھر ایک لکیر آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا پردیس میں مطلب حاصل نہ ہوگا۔ اگر ایک لکیر اور پھر 3 نقطے آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا پردیس میں آپ کو مسرت و اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر 2 لکیریں اور 2 نقطے آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا گھر میں رہ کر ہی تمام کام درست انجام پائیں گے۔ اگر 2 نقطے اور 2 لکیریں آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا پردیس میں حسب منشا کامیابی ہوگی۔ اگر 3 نقطے اور 1 لکیر آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا دھوکہ باز عورتوں سے بچے ورنہ نقصان ہوگا۔ اگر 1 لکیر پھر 1 نقطہ اور پھر 2 لکیریں آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا بیرون ملک سے خوبصورت شریک حیات ملے گا۔ اگر 1 نقطہ اور 3 لکیریں آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا 10 ناخنوں سے کمائی کرے برکت ہوگی۔ اگر 1 نقطہ 2 لکیریں بیچ میں اور پھر 1 نقطہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا پردیس میں راحت و آرام میسر آئے گا۔ اگر 2 نقطے 1 لکیر اور پھر 1 نقطہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا آپ جلد ہی اس جگہ سے الگ ہو جائیں گے۔ اگر 1 نقطہ 1 لکیر پھر 1 نقطہ اور پھر 1 لکیر آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا آپ کا یہاں ٹکنا مشکل ہے۔ اگر 4 لکیریں آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا آپ کی قسمت میں پہلے والی جگہ پر رہنا لکھا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتا دیجیے۔ شکریہ۔